غلام بادشاہ سندری ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب غلام سندری کو بھگا کر لے کر آنے والا ہے، اور دوسری طرف کیا بادشاہ اپنی ضد غصے اور اناؤ میں آ کر ایسا خطرناک فیصلہ کرنے والا ہے جو سب کی زندگی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ بادشاہ کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر بار جب سندری کے منہ سے غلام کا نام نکلتا ہے تو اس کی صبر کی دیواریں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی ہے اور بے بسی بھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی طوفان سے لڑ رہا ہو۔ بادشاہ شدید غصے میں سندری کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وہ اسی وقت اسی لمحے اعلان کر رہا ہے کہ وہ داجی کو بھی اس سخت لہجے میں کہتا ہے کہ اگر فوراً سندری سے میرا نکاح نہ پڑھوایا گیا تو میں کوئی ایسا خطرناک قدم اٹھا لوں گا۔ اس کے الفاظ میں ایسی شدت ہوتی ہے کہ ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے ہر کوئی سانس روک کر اگلے لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ خبر سنتے ہی داجی کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، آنکھوں میں یہاں پر اور دل میں خوف کی لہر دوڑ جائے گی، اور وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ معاملہ اب کہاں جا کے رکے گا۔ اسے اب ہر طرف صرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف صاحب جان کے دل میں بھی طوفان برپا ہے۔ وہ کسی صورت سندری کو اپنی بہو بنانے کے حق میں نہیں، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اس کی بھانجی مورخ اس گھر کی بہو نہ بنی تو اس کا بھائی قربان علی اس خاندان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قربان علی پہلے ہی غصے میں اندھا ہو چکا ہے اور یہ دھمکی دے چکا ہے کہ اگر وہ بادشاہ کے لیے جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ گھر کا ہر رشتہ جیسے تلوار کی دھار پر کھڑا ہو چکا ہے۔ اس کشمکش کے بیچ صاحب جہاں کو بھی غصہ جہاں پر چیخ کر یاد دلاتی ہے کہ برسوں پہلے اس نے اس خاندانی پر بدنامی کا جو داغ لگانے کی کوشش کی تھی، وہ راز جیسے وہ صاحب نے بڑی مشکل سے چھپا کر رکھا تھا، اور وہی راز سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی دونوں جھلک رہے ہیں۔ وہ خورشید کو سخت الفاظ میں کہتی ہے، خبردار کرتی ہے کہ اگر اس کی بیٹی کی وجہ سے اس کے بیٹے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ سیف جہاں کا غصہ اب قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خورشید کے سامنے کھڑی ہو کر تلخ لہجے میں کہتی ہے کہ آخر وہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر کیوں نہیں جاتی؟ یہ گھر ان کے لیے جال بنتا جا رہا ہے اور ہر نئے دن آتے ہی مسئلے کو جنم دے رہے ہیں۔ اس کی آواز میں غصہ بھی ہے اور بے بسی بھی، جیسے وہ خود بھی ان مشکلات سے تھک چکی ہو۔ اس لمحے بادشاہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شک بھی ہے اور خوف بھی۔ وہ سندری کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے اس کا فیصلہ سخت ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سندری کو قید میں رکھا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس کی زندگی سے نکل نہ سکے، لیکن دوسری طرف غلام بھی اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے، سندری کو بچانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر قدم نہ اٹھایا تو سندری اسے ہمیشہ کے لیے بے وفا سمجھ لے گی۔ یہ خیال اسے اندر سے توڑ رہا ہے، مگر ساتھ ہی اسے مجبور بھی بنا رہا ہے۔ وہ تو کر لیتا ہے کہ وہ ہر حال میں سندری کو اس حویلی سے نکال کر لے کر آئے گا، چاہے اس کے لیے اس لیے دیواریں کیوں نہ توڑنا پڑیں، یا پھر اپنی جان کو خطرے میں کیوں نہ ڈالنا پڑے، کیونکہ اس کی نظر میں محبت صرف احساس نہیں، ایک جنگ ہے، اور وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ رات کا اندھیرا سندر گڑھ کی حویلی پر اس طرح چھا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں غلام چپکے سے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے قدم خاموش تھے، مگر دل کی دھڑکنیں بہت تیز، جیسے ہر دھڑکن ایسے سندری کے قریب لے کر جا رہی ہو اور ہر لمحہ ایسے خطرے سے بھی خبردار کر رہا ہو۔ دوسری طرف خورشید بھی اس اپنے اندر کی ایک عجیب سی بے چینی لیے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت بہت کم ہے، اسی لیے وہ اپنی خاص ملازمہ بھوا کے ذریعے جہاں پر غلام کے پیغام بھجواتی ہے کہ بادشاہ نے سندری کو اپنے کمرے میں قید کر رکھا ہے اور وہ کسی بھی لمحے اس پر زبردستی نکاح کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ خورشید غلام کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اگر وہ واقعی سندری کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے لے کر فوراً اس جگہ سے دور چلا جانا چاہیے، کیونکہ یہ حویلی اب محبت نہیں ایک قید خانہ بن چکی ہے۔ وہ غلام کو آخری بار یہ تاکید کرتی ہے کہ یہ بادشاہ کی پہنچ سے دور رہنا اور میری بیٹی کا ہر حال میں خیال رکھنا۔ ادھر حویلی کے اندر حالات مزید پیچیدہ ہو رہے تھے۔ خورشید موقع دیکھ کر بادشاہ کے سامنے نرم لہجہ اختیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سندری صحیح سے بھوکی پیاسی ہے، اسے کچھ کھانے کے لیے ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں ماں جیسی فکر چبھتی ہے ہوتی ہے، جس پر یہاں پر بادشاہ کچھ لمحے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے وہ انکار کرتا ہے، مگر پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سی یہاں پر بڑی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھپھو اماں، آپ سندری کو کھانا کھلا دیں، میں تب تک مولوی کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ حویلی سے نکل جاتا ہے تاکہ مولوی کو بلا کر فوراً نکاح کی تیاری کر سکے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا خورشید کو انتظار تھا، اور فوراً کھانے کے بہانے سندری کے کمرے میں پہنچتی ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں امید دونوں آ جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے سندری کو سب کچھ بتاتی ہے کہ غلام حویلی کے باہر پہنچ چکا ہے اور اب انہیں صرف ایک موقع ملا ہے یہاں سے نکل جانے کا، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سندری ایک لمحے کے لیے خاموش ہو
جاتی ہے جیسے اس کے سامنے پوری زندگی کا فیصلہ کھڑا ہو گیا ہو۔ خورشید کے اس لہجے میں اس بار گھبراہٹ صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ سندری کو قریب لا کر ایسا مگر سخت انداز میں خبردار کرتی ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، بادشاہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہے، وہ موڑی کو لینے گیا ہے۔ وہ سندری کو سمجھاتی ہے کہ اگر بادشاہ واپس آ گیا، اس نے غلام کو تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو وہ دونوں کی زندگی تباہ کر دے گا، غلام کو جان سے مار دے گا اور تم سے زبردستی نکاح کر کے۔ خورشید کی آنکھوں میں ماں جیسی فکر ہے، جیسے وہ ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہو۔ خورشید فوراً اپنی خاص ملازمہ یہاں پر لاجو کے ذریعے اسے بلاتی ہے، جو اس نازک منصوبے کا اہم حصہ ہے، جو یہاں پر چپکے سے سندری کو حویلی کے پیچھے راستے سے لے کر غلام تک پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ ادھر غلام اندھیرے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، یہاں بے چینی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے یہ احساس دلا رہا ہے کہ اگر آج وہ دیر کر گیا تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اچانک لاجو جہاں پر سندری کو لے کر وہاں پہنچتی ہے، جیسے ہی سندری کی نظر غلام پر پڑتی ہے تو وہ دوڑ کر غلام کو گلے لگاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں شکوہ بھی ہے اور درد بھی۔ وہ کہتی ہے کہ غلام نے اسے اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا، اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ غلام اس لمحے ایسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے جیسے برسوں کا بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے کہ وہ سب جانتا تھا، اسی لیے وہ واپس آیا ہے۔ وہ سندری کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غلام فوراً اسے ہدایت دیتا ہے کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بادشاہ کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے، اور اگر اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو پھر یہ موقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اندھیرے میں یہاں تینوں خاموشی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب سندری اور غلام حویلی کے حدوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بادشاہ مولوی کو ساتھ لیے جب حویلی میں واپس داخل ہوتا ہے تو وہ سیدھا داجی کے سامنے آ کر کہتا ہے، میں سندری کو لے کر آ رہا ہوں، اس لیے نکاح کی فوراً تیاری کی جائے۔ وہ صاحب کہہ دیتا ہے کہ اگر کسی نے اس نکاح میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا سندری نے انکار کیا تو کوئی بھی اس کے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ بادشاہ بغیر وقت ضائع کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے تاکہ سندری کو لے کر آئے، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ تیزی سے اندر داخل ہوتا ہے، کمرہ خالی ہوتا ہے، سندری وہاں موجود نہیں ہوتی۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ یہاں پر حویلی سے نکل پڑتا ہے اور سیدھا خورشید کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کی آنکھیں لال مگر غصے سے بھری ہوئی اور وہ چیخ کر پوچھتا ہے، اماں یہاں سندری کہاں ہے؟ خورشید کچھ لمحے خاموش رہتی ہے، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتی ہے کہ تم نے ہی اسے اپنے کمرے میں بند کیا تھا، وہیں ہوگی، مجھے کیا معلوم۔ مگر بادشاہ کا غصہ اس حد تک بڑھ چکا ہے، وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ وہ کمرے میں نہیں ہے اور تم ہی اسے کھانا دینے گئی تھی۔ وہ قریب آ کر خورشید کو جھنجھوڑتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، سچ بتاؤ تم نے سندری کو کہاں چھپایا ہے، ورنہ میں اس پہ پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ خورشید بادشاہ سے کہتی ہے کہ سندری جہاں جانا چاہتی تھی وہ چلی گئی ہے، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سنتے ہی بادشاہ یہاں پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتی ہے کہ سندری غلام سے محبت کرتی تھی اور وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سندری بھی وہاں زندگی گزارے جو میں نے خود گزاری ہے۔ محبت کھو دینا کتنا درد دیتا ہے یہ بات تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، اسی لیے میں نے سندری کو غلام کے ساتھ یہاں سے بھگا دیا ہے۔ بادشاہ کا غصہ اب دیوانگی میں بدل جاتا ہے، وہ چیختا ہے، آواز یہاں پوری حویلی میں گونج اٹھتی ہے، پھپھو اماں میں نے آپ پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آج تک اس نے غلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے مگر اب نہیں، اب غلام کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ادھر غلام اور سندری اندھیرے راستے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک غلام رک جاتا ہے، اس کی آنکھیں ارد گرد کے سائے پر جم جاتی ہیں۔ وہ ایسے سے کہتا ہے، ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ دونوں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اسی لمحے دور سے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بادشاہ خود وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، بادشاہ کی آواز گونجتی ہے، غلام خود کو اور سندری کو میرے حوالے کر دو ورنہ تمہاری موت یہیں لکھی ہے۔ پیچھے سے قربان علی اچانک نمودار ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں برسوں کا غصہ اور ہاتھ میں انتقام کی طاقت۔ وہ سیدھا بادشاہ پر حملہ کرتا ہے اور اس کشمکش میں ایک گولی چل جاتی ہے، وہ گولی سیدھی بادشاہ کو جا لگتی ہے، بادشاہ زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام کے قدم جیسے جم جاتے ہیں، وہ فوراً بادشاہ کی طرف دوڑتا ہے تاکہ اسے اٹھا سکے، لیکن سندری اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر آواز میں سختی۔ وہ کہتی ہے، تم کیسے انسان ہو جس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، جس کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت تھی، تم پھر بھی اس کے لیے تڑپ رہے ہو۔ وہ اسے روک کر کہتی ہے کہ بادشاہ ان کا دشمن ہے اور تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ وہ غلام کو سمجھاتی ہے کہ یہ زندگی کا وہ لمحہ ہے جو دوبارہ نہیں ملے گا، اگر آج وہ نہ نکلے تو پھر شاید کبھی نہیں نکل سکیں گے، یہ صرف ہر طرف صرف خطرہ اور پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ سندری کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتی ہے اور دونوں اندھیرے راستوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر سندری کو غلام حویلی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا جنی؟ اور کیا یہاں پر خورشید جس طرح سندری کا ساتھ دے رہی ہے، کیا وہ سندری کو اس حویلی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی جنی؟ اور کیا یہاں پر بادشاہ جہاں پر مر کے ساتھ شادی کرنے والا ہے یا کیا یہاں پر سندری کے ساتھ شادی کرنے والا؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک کو میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔